اچھا، یہ بات کم سے کم کسی مسلمان کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب سے پہلا اس کے اوپر اس کے دین کا حق ہے. جتنی بھی وہ تعلیم سے آگاہ ہو نا، بہت زیادہ وہ تعلیم یافتہ نہ ہو، کوئی دینی ماحول میں کوئی اول سے لے کر آخر تک اس کی کوئی خصوصی تربیت کا اہتمام بھلے نہ کیا گیا ہو، ایک چھوٹی موٹی معلومات رکھنے والا ایک عام مسلمان بنیادی تعلیم سے بھی وہ مکمل واقف ہے یا نہیں، اس سے قطع نظر جب اس سے بات کی جاتی ہے، کھول کر اس کے سامنے بات رکھی جاتی ہے، تو وہ سر ہلا کر تصدیق کرتا ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے محبوب کا حکم پہلے اور رسم و رواج کا معاملہ بعد میں. لیکن جس بات کی اس نے تصدیق کی ہے، جب اس پر عمل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو وہ خود جھک جاتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے، اور وہ کہہ دیتا ہے کہ یار کیا کریں، اب نظام جو ایسے چل رہا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اصلاح کے لیے، علاج معالجے کے لیے کڑوی ادویات کھانی پڑتی ہیں، دل کو باندھنا پڑتا ہے، طبیعت پہ جبر کرنا پڑتا ہے، تب جا کر ایک ماحول بنتا ہے. جیسے کوئی غلط چیز مروج ہوتی ہے نا، اس کا رواج ہوتا ہے، اس غلط کی جگہ کسی اچھی چیز کو بھی رواج دینے میں محنت درکار ہوتی ہے. ایک محلے میں، ایک بستی میں اگر 2 سے 4 گھر بھی کوئی مثال قائم کر دیتے ہیں تو پھر باقیوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا ایثار، سب سے بڑی جو قربانی دیتے ہیں نا، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم 2 سے 4 کہہ رہے ہیں، جو سب سے پہلے رسم و رواج کی جگہ اپنی دینی تعلیمات کو فروغ دیتے ہیں. یہ بعد والا جو عمل ہے یہ ان کے کھاتے میں بطور صدقہ جاریہ لکھا جاتا ہے، لیکن کرنا پڑتا ہے. ہم مسلمانوں کے پاس غلط اور صحیح کے درمیان امتیاز کرنے کے لیے، غلط اور صحیح کی معرفت حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ پہلے والے لوگوں نے ایسا کیا ہے، وہ غلط بھی کر سکتے ہیں. قرآنی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں کہ گزشتہ قومیں جو گزری ہیں، جنہوں نے سورج کی پوجا کی ہے، بتوں کی پوجا کی ہے، آگ کی پوجا کی ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنا سر کسی غیروں کے آگے جھکایا ہے، ان سے جب بات کی جاتی تھی ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی تھی. وہ سب سے پہلے یہ جواب دیتے تھے وجدنا آباءنا لہا عابدین، وجدنا آباءنا لہا عابدین. ہم نے اپنے آبا و اجداد کو، پہلے والے لوگوں کو، اپنے بڑوں کو، اپنے سرپرستوں کو ہم نے ایسے ہی دیکھا ہے کہ وہ بھی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، لہذا ہم بھی ویسے ہی کر رہے ہیں. تو انہیں جواب دیا گیا انتم آباؤکم فی ضلال مبین، جیسے تمہارے پہلے گمراہی میں ایک زندگی گزار گئے ہیں تو تم بھی تو وہی گمراہی میں پھر زندگی گزار رہے ہو. تو پہلے والوں نے غلط کیا ہے تو غلط کرنا کوئی بعد والی نسلوں کے لیے جواز کا باعث تو نہیں ہو جاتا بھائی، وہ جائز اس لیے کیونکہ پہلے والوں نے کیا ہے. قرآن مجید کی 5ویں سورت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 50 کے اندر اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ہماری جو فکری تربیت فرمائی ہے، ارشاد فرمایا افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا آج بھی جاہلیت کی باتوں کو لوگ تلاش کر رہے ہیں، جاہلیت والے فیصلے اپنے اندر کر رہے ہیں؟ یقین رکھنے والی جو قوم ہے، ایمان رکھنے والی جو قوم ہے، اس کی نظر میں اللہ کے حکم سے بڑھ کر تو کوئی اور اچھا حکم ہو ہی نہیں سکتا. اب بندہ اللہ رب العزت اپنے خالق مالک کے حکم کو اس لیے پیٹ کر دے، اس لیے پشت کر دے، اس لیے اس سے منہ پھیر لے کہ جناب میرے آبا و اجداد نے یہ کام نہیں کیا، تو یہ تو ایمانی سوچ نہیں ہے، یہ تو وہ گمراہی ہے جو نسل در نسل منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے. تو ایمانی سوچ یہ ہے کہ غلط اس لیے ہے کہ اللہ اور اس کے محبوب نے غلط قرار دیا ہے. ہاں جی، یہ کام درست اس لیے ہے، صحیح اس لیے ہے کیونکہ دیکھو قرآن مجید کے اندر اور حدیث شریف کے اندر اس کو صحیح کہا گیا ہے. یہ ہے ایمانی سوچ، یہ مسلمان کی ایک بنیادی تربیت ہے. سارے معاملات بعد میں، لیکن اس کے دل و دماغ کے اندر شریعت کی اہمیت سب سے زیادہ ہونی چاہیے.